ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کی ٹو میں رہیں گے، اس کے پاس کتنا ہے، اس کے پاس کتنا ہے، دوسروں کو رپورٹ کریں گے، کہیں انکم ٹیکس اتھارٹیز کو رپورٹ کریں گے، ان چیزوں کے چکر میں پھر ایک دوسرے کے رہیں گے جو مال جمع کر رہے ہیں، مال جمع کرنے والے۔ اب اندازہ ہی نہیں کس نے جمع کر لیا، دوسرے اپنے ایسٹیمیٹ لگا رہے ہیں طرح طرح کے، اور کچھ اور لوگ ہیں اس کو ہڑپنے کے چکر میں، اس میں سے گھر والے بھی ہیں، وہ بیٹے بھی لگے ہیں، ان کی نگاہیں بھی لگی ہوئی، بیوی کی بھی لگی ہوئی، یہ خرچ نہیں کرتے۔ جب خرچ نہیں کرتے تو زندگی تو اپنی خود بیکار ہو جاتی ہے۔ یا وہ ہوتا ہے کہ فضول خرچی کر ڈالتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے یہاں لوگوں کو جن کی تصویر قرآن نے کھینچی، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ۔ رزق اللہ جو ہے جن کا تنگ ہو جاتا ہے، روزی تنگ ہو جاتی ہے، کہتے ہیں مجھے تو ذلیل کر دیا اس نے، مالک نے میری زندگی تو بالکل ذلیل کر کے رکھ دی۔ لیکن وہ کیوں ہو گئی، ذلیل کیوں ہوئے؟ کہتے ہیں کہ اللہ یہ ایسی بات نہیں ہے، وَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ بل لا تقربون الیتیم، سب اپنے پاس رکھے رہے تھے، یتیم کو کچھ نہیں دیا، جو بے سہارا تھے ان کے لیے کچھ نہیں نکالا تم نے، اپنے پاس جمع کرتے گئے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، وہ جس کی زندگی کے اندر ٹھہراؤ آ گیا تھا، اس کا گاڑی چل پڑے، کچھ پہیہ جام تھا، اس کے لیے بھی کوئی فکر نہیں کی، کچھ سوچا نہیں، اپنا جمع کر رہے تھے۔ وتاکلون التراث اکلا لما، وہ بہنوں کا حصہ، ماں کا حصہ وہ بھی کھا گئے، ان کا لیڈیز کا کچھ نہیں ہوتا، وہ وراثت کا سب ترکہ سارا کھا گئے۔ وتحبون المال حبا جما، بس مال کی محبت میں جمع کیے چلے گئے، اتنی محبت تھی، خود بھی نہیں کھاتے وہ لوگ، اب وہ چٹنی روٹی کھا رہے ہیں۔ کوئی قیمتی کپڑے ہم نے دیکھے، کروڑ پتی، اونچے درجے کے کروڑ پتی، اب وہ یہاں اسی شہر میں دیکھے ہم نے کہ وہ بچے تمنا کر رہے ہیں کب باپ مر جائیں، بیوی بھی سوچ رہی کب جائے، اور خود بھی نہیں کھا رہا کچھ۔ تو پھر تم نے وہاں پر نہیں نکالا، یہاں نہیں نکالا، یہ تمہارا تو بڑھتا رہتا، برکتیں آتی، یہ کچھ بھی نہیں کیا تھا، تو یہ پھر کیا ہے، یہ خالی کاغذ ہیں جو تم جمع کر رہے ہو، اور بعد والے پھر اس کو سب اڑا دیں گے، جو تمہارے جانے کے بعد جو کچھ آئے گا وہ برباد کر دیں گے۔ تو وہ بہت پیسوں والے بھی جو ہے کہا کہ ان کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، اور اس لیے تنگ ہو جاتی ہے، یہ سب انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ تو یہ جو جمع کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی نقطۂ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، مال جمع کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہمیشہ رہے گا، یا سب ان مالہ اخلدہ، ان کا مال یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہی رہے گا، یہ اپنے ویسے جوڑ جوڑ کے وہ گن رہے ہیں اور پھر جوڑ رہے ہیں کہ اب کتنا ہو گیا، یہ برباد ہو جاتا ہے، ایک دن ختم ہو جاتا ہے، کچھ نہ چھاپا پڑ گیا اس میں گیا سارا، کروڑوں نکلے، اربوں نکلے، ابھی پڑے چھاپے، آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا کہ وہ اربوں گئے، وہ جتنے انہوں نے گن رہے تھے یا اکٹھا کیے تھے سب نکل گئے، ختم ہو گئے۔ ارے بھائی وہاں بینک میں حساب ہوتا، وہاں جمع نہیں کرتے، دنیا میں ساکھ ہو جاتی، تم خرچ کر دیتے ان لوگوں کے لیے جو ضرورت مند ہے دنیا کے اندر، یہ جاتا تو نہیں ہے، کوئی تمہارے بھی اس کے اندر کام آتا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، اسے یہاں مت رکھو، اس مال کو بھی، جیسے اعمال تم نے بھیجے ہیں، یہ مال بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کہا کہ کئی گنا بڑھا دیں گے ہم، جو چاہتا ہے کتنا بڑھانا چاہتا ہے اللہ اتنا بڑھا دیتا ہے۔ اب چاہنا تو اس پر ہے کہ پھر وہی اسکیم لے اور وہی پروگرام لے کہ کیسے انویسٹ کریں، اللہ کے پاس بھی، اللہ کے راستے میں کس جگہ لگائیں کہ پھر بہت بڑھ جائے گا، کتنا بڑھ جائے گا، جو جتنا چاہتا ہے اتنا بڑھ جائے گا، اسکیمز دیکھ لے کہ کس میں فائدہ زیادہ ہے، پھر وہاں پر لگا دے، اللہ کے راستے میں ہی اپنے پاس جمع کر کے کیا کرو، اور خرچ کر لو اپنے اوپر۔ خرچ کرنے کو یہ کہا کہ ایسے کرنا، وہ جو اللہ کے جو واقعی بندے ہیں عباد اللہ، سورہ فرقان کے اندر ان کی صفات بیان کی ہیں، ان کا کہا کہ یہ لوگ ہیں لم یسرفو، نہ تو اڑا دیتے ہیں، ولم یقترو، نہ اس کو ایسے دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہر پیسہ دبا رہے ہیں خود بھی نہیں کھا رہے، وکانا بین ذالک قواما، معتدل راہ ہوتی ہے درمیانی درجے کی، اپنی ضرورتوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی ضرورتوں پر، باقی پھر وہ اللہ کے راستے میں انویسٹ کر دیتے ہیں۔ تو وہ مال جو ہے فضول خرچی ہوگی نہیں، جب انویسٹمنٹ وہاں جا رہا ہے، جمع وہاں ہو رہا ہے، تو فضول خرچی کا اپنی ضرورتیں ہیں،
اس میں وہ اسراف نہیں کرتے، بیجا خرچ نہیں کرتے، فضول خرچیاں نہیں کرتے، وہاں جا رہا ہے، اور وہاں پہ جانے کا کیا ہوگا، یہ بھی جیسے بینک کے ہم انٹرسٹ سے بھی ہم کمپیئر کریں گے۔ اب ایڈوانٹیج وہاں یہ بھی آتے ہیں، یہ بتائے جاتے ہیں کہ آپ نے سیونگ اکاؤنٹ کھولا، ڈیبٹ کارڈ ہے، جب دل چاہے نکال لیا، ڈیبٹ کارڈ ایشو ہو جاتا ہے، اس میں لیکویڈیٹی ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ پھنسے میں اس کی طرح ایف ڈی ہے کہ اب کچھ عرصے کے بعد اتنے دنوں سے پہلے نکال ہی نہیں سکتے، جب دل چاہے کچھ نکال لیجئے اپنے خرچ کے لیے، بڑی سہولت محسوس تھی۔ لیکن اللہ کے پاس جو جمع ہو رہا ہے، کمپیئر کر لیں آپ، جب آپ نے نکالے تو آپ کے کھاتے میں سے کم ہو گئے نا، اللہ کے پاس سے جو جمع کیا نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں پڑی، تو پھر یہاں کا کیا کریں؟ میں کہا یہاں کے بارے میں کہہ رہے ہو، یہاں تو ایسا ہے کہ اتنا سا اور لے لو، ایمان کے ساتھ تقوی اور لے لو، بس ختم۔ وہ کھاتا کھولتے وقت تقوی کو اور ساتھ میں کر لینا، پھر یہاں کا حساب دیکھ لیں گے، اسے پتا ہے تمہیں ضرورتیں کیا ہیں، وہ وہاں کا جمع بڑھتا رہے گا، اس میں سے وڈرا کرنا ہی نہیں ہے تمہیں، اپنی ضرورتوں کے لیے ضرورتیں چلتی رہیں گی۔ کچھ روکا ہے اپنے لیے، اس میں برکت بے پناہ بڑھ جائے گی، جو کچھ تم نے اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے روکا ہے۔ کیا پورے بستی اگر ایسا کرے تو ان کا بھی ایسی ہوگا؟ یہ فرمایا کہ اگر کوئی بستی ہو آمنو واتقو، ایمان جو ہے وہ لائیں، اور اس کے بعد پھر تقویٰ بھی ہو، ابھی وہ انویسٹمنٹ تو اپنی جگہ ہے جو اعمال بھیجے جائیں گے، تو اس کے لیے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، دروازے کھول دیں گے برکات کے، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی، تو تمہیں وہاں سے وڈرا ہی نہیں کرنا ہے، اب ضرورت پڑ گئی، وہ ضرورتیں تمہاری پوری ہوتی چلی جائیں گی، اس میں برکت ہو جائے گی جو تم اپنی ضرورت کے لیے روک رہے ہو، اتنے موٹے خرچے ہی نہیں آئیں گے۔ یہ اگر آ گئے ہیں کسی جگہ اتنے موٹے، تو پھر اسے تلاش کرو کہ تم سے کیا کہاں پہ ہو گیا تھا، اللہ نے کہیں چونکایا، کسی بات کے وہ متنبع کیا، ورنہ یہ کہ اس کے اندر برکتیں بڑھ جائیں گی۔ اگر بے برکتی کہیں ہوئی تو اسے پھر فوراً حساب لگانا اپنا کہ غلطی کہاں ہوئی تھی جس کی یہ بے برکتی ہو گئی۔